मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। नबी ने फरमाया, जिसने मस्जिद हराम में नमाज पढ़ी 1,00,000 नमाजों का सवाब, मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ी 50,000 नमाजों का सवाब, और मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ी 1,000 नमाजों का सवाब। तो मस्जिद अक्सा की बड़ी फजीलत है, वहां बहुत सारे पैगंबर मदफून हैं, दफन है वहां पे। तो अल्लाह ये चाहते थे कि अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस फजीलत से महरूम ना करें। अच्छा, इसमें हिकमत ये थी कि नबी की फजीलत में भी इजाफा हो जाए कि आप मस्जिद अक्सा में भी नमाज पढ़ें और मस्जिद अक्सा की फजीलत भी और ज्यादा बढ़ जाए। अब हम अगर मस्जिद अक्सा जाएं तो हमारे जहन में खलिश रहेगी, भाई यहाँ मूसा कलीमुल्लाह आए, भाई यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम आए, भाई यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, भाई यहाँ पर दाऊद अलैहिस्सलाम आए, सुलेमान अलैहिस्सलाम आए, और पता नहीं कितने पैगंबर आए, ईसा अलैहिस्सलाम आए, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ नहीं आए। तो अल्लाह ने मस्जिद अक्सा की फजीलत को 4 चांद लगाने के लिए सैयदुल अंबिया आखिरी पैगंबर को भी मस्जिद अक्सा में भेज दिया, आप वहां जाके नमाज पढ़ें ताकि मस्जिद अक्सा की फजीलत भी बढ़ जाए। उलमा जब वो लोकेशन बताते हैं, यहाँ नबी आए थे, यहाँ आपने इमामत की, एक बात। दूसरी हिकमत क्या थी? सही बुखारी की हदीस, सही मुस्लिम की हदीस के तमाम पैगंबरों की हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा में इमामत की है। अल्लाह ने तमाम पैगंबरों को जमा कर दिया, तमाम पैगंबरों को जमा कर दिया, सारे पैगंबर इकट्ठे हुए वहां पे। इसमें भी क्या मकसद था कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत को साबित, क्योंकि जो सबसे अफजल होता है उसको इमाम बनाया जाता है। एक आलिम एक इल्मी नुक्ते की बात करते थे कि देखो, हदीस से ये बात साबित है कि सूरह फातिहा सिर्फ नबी पे नाजिल हुई है। इससे पता चलता है कि दूसरे पैगंबरों को शायद सूरह फातिहा ना आती हो। तो जब हमारे नबी ने नमाज पढ़ाई तो उनके तरीके से पढ़ाई होगी या अपने तरीके से? अपने तरीके से। तो फातिहा नबी ने पढ़ी, पीछे जो पैगंबर थे वो क्या थे? खामोश थे। इसका मतलब बगैर फातिहा कि उनकी नमाज हो गई कि नहीं हो गई? क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ सुनी है। तो ये इमाम हनीफा का मौक़िफ़ है, इमाम फातिहा पढ़ेगा, पब्लिक सुनेगी तो नमाज हो जाएगी। लेकिन ये कोई इतनी बड़ी दलील नहीं है कि इसको आप मुनाजरों में चैलेंज करना शुरू कर दें। असल दलाइल हमारे वो हदीस है, मन कान लहू इमामुन फ़क़िराअतुल इमामी लहू क़िराअह। सही हदीस है, जिस शख्स का कोई इमाम है तो इमाम की क़िराअत मुक़्तदी के लिए काफ़ी है। दूसरी सही मुस्लिम की हदीस है, इमाम को इमाम बनाया जाता है ताकि उसकी इक़्तिदा की जाए। इदा कब्बरा फ़कब्बिरू, तकबीर कहे तकबीर कहो। व इदा क़रअ फ़अनसितू, जब तिलावत शुरू करते खामोश हो जाओ। व इदा क़ाल वलज़्ज़ालिन, जब ज़ालिन कहे तो आमीन कह दो। इससे भी पता चलता है कि इमाम, और तो ये दलाइल है हमारे। खैर, हम आगे चलते हैं। तो अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में तमाम पैगंबरों को जमा किया ताकि अमली तौर पर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत साबित हो जाए। वहां से फिर बुराक के जरिए आपको आसमानों में ले जाया गया और ये चंद सेकंड में ये काम हुआ है। अब यहां पर जो मुल्हिद लोग हैं वो कहते हैं ये कैसे मुमकिन है? हम कहते हैं जब कायनात नहीं थी, पहली मर्तबा अल्लाह ने बना दी, ये अकलन मुमकिन है? भाई वो धमाका हुआ था ना, बिग बैंग थ्योरी, ढीम करके कायनात बन गई थी। तो धमाका खुद ब खुद कैसे हो गया? एनर्जी कहाँ से आई? खुदा ने अपनी ताकत से इतनी एनर्जी पैदा कर दी जो मादे में तब्दील हुई, और या मादा एनर्जी में तब्दील हुआ, जो भी हुआ वो तो वहाँ बैठा हुआ कोई देख रहा होगा तो बता सकता है क्या हुआ था। तो वो जब बगैर सबब के इतनी बड़ी कायनात को बना सकता है, इसका मतलब वो कुछ करने में किसी सबब का मोहताज नहीं है। तो अल्लाह ताला के लिए ये नबी ने नहीं किया। अगर नबी ने खुद किया होता तो एक एतराज बनता था, भाई इतने थोड़े से अरसे में आप मस्जिद अक्सा से कैसे होके आ गए? ये काम किसने किया है? अल्लाह ने किया। तो अल्लाह सब कुछ कर सकता है। एतराज जब बनता था जब हम कहते ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये कर लिया है, फिर एतराज बनता था। दूसरी बात ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज करवाई गई, इसकी एक बहुत बड़ी हिकमत ये भी थी ताकि नमाज की जो फर्जियत है ना वो आम अहकाम की तरह ना हो। मेराज पे बुला के नबी को नमाजें दी गई हैं।
تاکہ امت نماز کو دیگر اسلامی احکام کی طرح نہ سمجھے. بھائی آپ نے جب کسی کو گفٹ دینا ہوتا ہے، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ پوسٹ کر دیتے ہیں. اس کے گھر میں لیٹر آیا، کھولا تو 5 روپے نکلے اس کے اندر سے، ٹھیک ہے نا، 50 روپے کا نوٹ نکلا. یہ بھی ایک طریقہ ہے گفٹ دینے کا. ایک طریقہ ہے کسی بندے کو بھیج دیا. ایک طریقہ ہے آپ کہتے ہیں یار یہ تو میں یہ بڑا گفٹ آپ کو دینا چاہتا ہوں، یہ میں آپ کی دعوت کروں گا، آپ میرے گھر آئیں گے، کھانا کھائیں گے، سیلفیاں لیں گے ہم دونوں مل جل کے، اس کے بعد یہ ڈبہ میری موجودگی میں کھلے گا، گفٹ کا ڈبہ. آپ سمجھ جاؤ گے بیٹا کوئی چھوٹی چیز نہیں. ویسے ہی اگر گفٹ دینے کے لیے بھیج دے تو خالی ڈبہ ہی بھیج دے. وہ جب گھر بلا کے دیا جائے گا تو چھوٹی چیز گفٹ نہیں دی جاتی. تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کے نمازوں کا تحفہ دیا. اور کیسے دیا؟ پہلے 50 نمازیں فرض کی. دیکھو اللہ نے کرنی 5 ہی تھیں. لوگ کہتے ہیں اگر راستے میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوتی تو وہ تو 50 ہو جاتی، ہم تو مر جاتے. اللہ نے 50 دینی نہیں تھی. دینی کتنی تھی؟ 5 ہی دینی تھی، لیکن ایک پروسیس کے تحت دینی تھی. یہ بتانا تھا کہ میں چاہتا تو یہ تھا کہ تم ہر وقت نماز ہی پڑھا کرو، ٹھیک ہے نا. 50 کا تو مطلب یہی ہوتا نا، لیکن مجھے پتا ہے تم یہ کر نہیں سکتے، تو چلو 5 کر لو. ثواب کتنے کا مل جائے گا؟ 50 کا مل جائے. جیسے آدم علیہ السلام سے جو خطا ہوئی اور جنت سے نکلے، تو یہ تو پلاننگ تھی اللہ میاں کی پہلے سے، ٹھیک ہے نا. خطا نہ ہوتی تو جنت سے نہ نکلتے، جنت سے نہ نکلتے تو زمین پہ نہ آتے، زمین پہ نہ آتے تو آزمائش کہاں سے ہوتی؟ تو پیدا تو کس کام کے لیے کیا تھا؟ آزمائش کے لیے. تو اللہ نے کہا چلو شیطان کو تھوڑا سا ورغلانے دو، آدم کو خطا کرانے دو. اللہ کو پتا ہے یہ تو توبہ کر کے ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن اس بہانے یہ جنت سے نکلیں گے. پھر ان کی اولاد کو میں بتاؤں گا کہ گناہ وہ چیز ہے جو آپ کو جنت سے نکالتا ہے، اور اگر گناہ ہو جائے تو توبہ وہ چیز ہے جو دوبارہ جنت میں لے جاتا ہے. اور یہ سبق بھی ملے گا کہ شیطان نے بھی غلطی کی، آدم نے بھی غلطی کی. شیطان کو حکم دیا سجدہ کر، شیطان نے کہا نہیں. آدم کو حکم دیا اس درخت کے قریب نہ جانا، آدم بھی چلے گئے. خطا دونوں سے ہو گئی نا. لیکن شیطان سے جب غلطی ہوئی، اللہ کو غصہ آیا، تو شیطان غصے کے جواب میں توبہ کرنے کے بجائے اور اکڑ گیا اور کہنے لگا موت تک زندگی دے، سب کو جہنم میں لے کے جاؤں گا. اکڑا ہوا ہے اب تک. اور آدم کو جب پتا چلا اللہ کو غصہ آیا ہے، تو آدم نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم سے اپنی جان پر ظلم ہو گیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، معاف کر دے، تو نے معاف نہیں کیا برباد ہو جائیں گے. ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ، اللہ کہتے ہیں ایسی پسند آئی توبہ، ہم نے آدم کو دوبارہ منتخب بنا دیا. تو ہم شیطان کی اولاد ہیں یا آدم کی؟ تو کام شیطان والے کرنے یا آدم والے؟ ہمارے ایک دوست ہیں مسقط میں، انہوں نے کارڈ چھپایا کہ اولاد آدم کی طرف سے حسن قرات کا انتظام کیا گیا ہے. ان کے دادا آدم نام ہے ان کے دادا کا، تو ان کے دادا کی اولادوں نے کوئی حسن قرات کی محفل کا انتظام کیا نا، تو کارڈ آیا اولاد آدم کی طرف سے. میں حیران کہ یار یہ آدم علیہ السلام کی اولاد تو پوری کائنات ہے، یا کوئی نئے بچے دریافت ہوئے آدم علیہ السلام؟ ہو سکتا ہے کوئی پرانے غار میں سے نکلے ہوں، وہ آدم علیہ السلام کے جو سچی مچی کے قریب کے بچے ہوں، ان کی طرف سے انتظام. میں نے کہا یہ اولاد آدم تو سب لوگ ہی ہیں، تو یہ آپ لوگ کیا؟ انہوں نے کہا ہمارے دادا کا نام تھا آدم. میں نے کہا اللہ تعالیٰ آدم کی اولاد کو صحت اور عافیت والی زندگی اور ایسے پروگرام انعقاد کرنے کی بار بار توفیق عطا فرمائے. تو خیر ہم کس کی اولاد ہیں؟ آدم کی، شیطان کی نہیں ہے. تو کس کے طریقے پہ ہم نے چلنا ہے؟ آدم کے. غلطی سے بچنا ہے، ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ گڑ گڑانا ہے اللہ کے ساتھ، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے. تو اللہ کہتے ہیں 100 بار گناہ کر کے 100 بار بھی توبہ کی تو معاف، توبہ میں تاخیر ہو سکتی ہے، اللہ کی طرف سے معافی میں تاخیر نہیں ہوگی. تو یہ بھی حکمت تھی. خیر تو اسی طرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے نا، تو اللہ نے جو 50 فرض کی تھیں، اللہ کو پتا تھا یہ نہیں پڑھیں گے 50 نمازیں. نماز شادیاں کس وقت کریں گے پھر یہ اگر 50 نمازیں پڑھیں گے؟ 4 شادیاں بھی تو کروانی ہے نا، بچے بھی پلوانے ہیں ان سے، تو ہر وقت باوضو رہیں گے، یہ تو پھر کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، ان کا تو وضو ہی نہیں ٹوٹے گا کبھی. تو اللہ میاں نے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ڈالا کہ یہ 50 نمازیں لے کر آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حضرت موسیٰ کے دل میں اللہ نے ڈال دیا کہ کیا کرنا؟ اعتراض کرنا. حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، کیا دیا گیا؟ آپ نے فرمایا کہ 50 دی گئی ہیں. حضرت موسیٰ نے کہا میری امت پر تو اس سے کم نمازیں فرض ہوئی تھی، وہ پوری نہیں کر سکے، آپ کی امت کیسے کرے گی؟ ہوتے ہوتے کم کرتے کرتے کتنی ہو گئی؟
5 نماز. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کرے ہم سب کی ملاقات ہو جنت میں, ہم سب ان کو مبارکباد دیں گے, حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ. کیا خیال ہے؟ تو لیکن حضرت موسیٰ سے ایک دفعہ بات کر کے نہ ہٹ جانا, کیونکہ بہت زیادہ جلالی پیغمبر ہیں. میں نے بتایا تھا نا, موت کا فرشتہ آیا انسانی شکل میں. حضرت موسیٰ نے پوچھا کیسے آنا ہوا, اس نے کہا آپ کی روح قبض کرنے. حدیث میں آتا ہے ایک کھینچ کے تھپڑ لگایا, اس کی آنکھ نکل کے گر گئی باہر. ٹھیک ہے, جلال بہت تھا. اپنے بھائی ہارون کی داڑھی پکڑ کے کھینچا تھا نا کہ یہ قوم کیا کر رہی ہے. تو خیر, تو یہ معراج میں بہت ساری حکمتیں تھیں, بہت سارے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کو اللہ نے ثابت بھی کیا. مشرکین نے پوچھا کہ آپ کیسے دعویٰ کرتے ہیں, اگر آپ گئے ہیں تو بتائیں مسجد اقصیٰ کیسی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پورے طور پہ, کیونکہ ایک دفعہ جب کوئی شخص ہو کے آتا ہے اسے پورا تھوڑی یاد ہوتا ہے کہ کون سا ستون کدھر ہے اور کون سی جگہ کدھر ہے. لیکن مشرکین نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پورا نقشہ کر دیا بیت المقدس کا, اور آپ نے پوری ایک ایک چیز اس کی بتائی. پھر آپ نے ان قافلوں کا بھی بتایا جو راستے میں آ رہے ہیں. وہ قافلے جب پہنچے تو بالکل اس طریقے سے بتایا جس طریقے سے وہ قافلے سفر کر کے آئے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دکھایا, اور اس میں حکمتیں کیا تھیں, یہ ثابت کرنا کہ یہ پیغمبر تمام پیغمبروں سے افضل ہے, یہ ثابت کرنا.